دشمن وہ کھانا ہے کیا جو دشمن کے ساتھ نہ کیا جائے؟ وہ کھانا ہے کیا جس پہ برابر میں دشمن نہ بیٹھے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں سارے ہی اپنے چمچے بیٹھے ہوں؟ زندگی تو وہ ہے، وہ تو بیسٹ ڈنر از دی ون یو ڈائن ود یور اینیمیز. اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دشمنوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے انسان کو کھانا کھلانا چاہیے. ڈرنا بند کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مقاموں تک پہنچنے کے لیے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے، خود سے کلام کرنے کے لیے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سرا کے زندگی کے لیے، تاریخ بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، ذروں کو پہاڑ بننے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بننے کے لیے، علم کی گھاٹی سے گزرنا پیسو ہے. کچھ بھی ہو جائے، یہ دینی علم کے بغیر مسلمان دنیا فتح نہیں کر سکتا. کر لے گا مگر مجبور ہوگا، غلطیاں کرے گا، بھنڈ مارے گا بڑے بڑے. اس لیے اس دیے کا جو آج حال ہو چکا ہے اس کو جلنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کائنات سمیٹ دے گا. اور دوسرا، اسے غیرت اور بہادری چاہیے. بڑے علم والے دیکھیں، 14 سالوں میں ہم نے تو شادی کر لی ان کے یہاں. ہمیں مت پتہ ہے ہمارے قبیل کا کیا حال ہے، سب پتہ ہے کیسا. بہت علم والے دیکھیں ہم نے، مگر عبارت تو ہے، اور اس عبارت کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا نا وہ کچھ بھی نہیں. یہ علم بغیر بہادری کے، یہ علم بغیر جرت کے، یہ علم بغیر اخلاص کے، اور یہ علم بغیر اسٹریٹجی، تدبیر اور ترکیب کے، یہ علم تنقع اور تبسم کے، یہ علم خیر شر کے موازنوں کو حساب کتاب میں رکھے بغیر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ڈر کے کیوں بیٹھا ہے؟ اس رومال میں کیوں بیٹھا ہوا اندر سے؟ باہر معاشرے میں اپنا آپ پیش کر. اس سینے میں اللطیف فی الصدور چھاتی لے کے آ مارکیٹ میں لوگوں کے آگے. let the world see you what you are. دیکھنے دے دنیا کو سچائی کہاں سے نکل رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. تجھے نور دیا اللہ نے سینے میں، تو ڈر رہا ہے؟ تیرے پاس تو دلیل ہے، فرقان ہے، تیرے پاس تو ڈر رہا ہے. اس لیے مارکیٹ میں آ، اور جب باہر آ تو ان کی یوفو شوفو سے امپریس نہ ہو. اپنا وقار بھی رکھ، ان کی زبان بھی سیکھ. اپنا وقار بھی رکھ، ان کا مزاج بھی سیکھ. اپنی تونگری بھی رکھ، ان کی روایتوں کو بھی دیکھ. اور پھر اپنا اونٹ بٹھا جہاں بٹھانے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کے بیچ میں اپنے کلچر کی وجہ سے لوگوں کو دور مت کرو، آنے تو قریب ان کو. علم فاسد ہو، علم ضعیف ہو، علم کمزور ہو، علم اپنی بذل و شیانہ موضعی ہی پر نہ ہو، علم مشرک علم ہو، علم ہو مگر مشرک علم ہو، علم ہو مگر کفریہ علم ہو، علم ہو مگر بدعتی علم ہو، ایسے علم کو، ایسے علم کے فساد کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ کی پرائرٹی ہے لوگوں سے صرف جٹ مار طریقے سے فیصلے کروانا. وہ فیصلے جو بغیر علم کے ہوں گے ان میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. وہ فیصلے جو بغیر اس علم کے ہوں گے جو ما انزل اللہ اوپر سے نازل ہوا ہے، اس میں کبھی بھی معاشرے کے اندر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ نہیں ہو سکتا. قلت کثرت پہ جیتی ہی علم کے ساتھ. تو علم کے شاہ سواروں، ڈٹ کے اپنا علم پڑھو. اور اگر اکیلا خودداری سے علم پڑھ، قوت اور امانت یہ جس میں ہے اسے رکھنا چاہیے ملازمت سے. طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر امانت ڈالو. میں نے کہا اور سنیں گے؟ 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. ایک بلڈوزر آیا تھا 7ویں صدی میں، اور اس بلڈوزر نے نا بہت جگہوں پہ سڑکیں سیدھی کی ہیں. علم کا ایک بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں مجموعہ کے اندر کہ بعض جگہوں پر قوت مطلوب ہوتی ہے، امانت نہیں، اور بعض محل میں امانت مطلوب ہوتی ہے، قوت نہیں. تو اگلا ملازم دیکھ کے رکھ، اس کا بھی محل دیکھا جائے گا کہ یہاں اس والے کام کے لیے طاقتور آدمی چاہیے یا امانت دار چاہیے، اور اس والے کام کے لیے امانت
کتنی وسعت ہے اس علم کے اندر، لیکن ہم نے میدان نہیں مارے۔ اس لیے تو ابن قیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ، الفساد نوعان، دو ہی قسم کی کرپشن ہیں دنیا میں۔ خان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی اچھائیاں اس کے لحاظ سے ہر انسان میں خیر ہے، لیکن آپ ایک کرپشن پہ بات کرتے ہیں، ہمارا امام دو کرپشن پہ بات کرتا ہے۔ الفساد نوعان، الفساد فی العلم والفساد فی النیہ۔ نیت کا فساد ہے جو آج آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں جی بدعنوانی ہے، سچائی نہیں ہے، امانتداری نہیں ہے، رشوت ہے، منی ٹریل، فائن، ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ الفساد فی العلم کہاں جائے گا؟ علم فاسد ہو تو کیسے وہ تحریک پیدا ہو سکتی؟ اور یہ اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک نصاب کر دو۔ کیوں ایک نصاب کر دیں ہم؟ تمہارے اس علم کا ہمارے علم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کر دو، میں علماء کی جماعت کو تمہارے ہائر ایول، لیسر ایول، ہائر گڈ، لیسر گڈ، اخف الضررین، دو صحا کے بیچ میں اصا کا فیصلہ، یہ مشکل ویسے ہے بھائی جان، مگر تم تھوڑی شریعت چاہتے ہو زندگی۔ یہی چیز آگے کوئی گورے کا نظام بول دے گا، بڑھ کر کے چلے جاؤ گے۔ میں نے یہ خواب دیکھا تھا میں اپنے اداروں کو زکاتوں سے آزاد کراؤں گا، کیونکہ جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو ساتھ میں حلق کے اندر ایک سوئی بھی لگا دیتے ہیں کہ میں وہ بات نہ کروں جو لگ جائے اگنوں۔ آج ہمارا ادارہ 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ کرتا ہے، 80 لاکھ روپے المدرار کا ایک مہینے کا خرچہ ہے، اور 70 لاکھ روپے الحمدللہ ادارہ اپنے خود پیسے سے کریٹ کرتا ہے۔ اس انگلی کا ایک بٹن دبانے کے اوپر ایک بہت بڑے نام نے 30,000 پلاٹوں کی بیلٹ کروائی، اس انگلی کے 10 پیٹی دے دی، اس نے 10 لاکھ دے دیے۔ مقصد یہ نہیں کہ میں پیسوں کا پوچھتا ہوں، مقصد ہے کہ رول ماڈلز تمہارے یہاں سے نکلنے چاہیے، اور ان کو بھی یہی سوچ کے تیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کو وہاں بٹھائیں گے جائیں گے بیٹھنے کا حق۔ اور تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو نے تحاویہ واسطیہ پڑھا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو نے کتاب التوحید پڑھی ہے، تو کیوں ڈرتا ہے کسی چیز سے؟ تیری اصلحہ ثابت تو نہیں ہے کیا؟ تیری اصل کیا قائم نہیں ہے کیا؟ تو کبھی اگر مشکل لگے تو غریب کے ڈیرے پہ آنا، الہاد سے مقابلہ کرنا سکھائیں گے تمہیں انشاءاللہ۔ اس ملحدوں کے ساتھ تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دیں گے جو 1920 میں کرتی انہوں نے، علی گڑھ والوں نے۔ اور آخری میں میری اس بات کی صرف گزارش اور التماس ہے، میں ایک مسافر ہوں، میں نے چلا جانا یہاں سے۔ اس ادارے کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دبے ہوئے الفاظوں کے اندر منتظمین نے مجھے کہا ہے، میرے لیے، میں نے تو آج تک پبلکلی چندہ نہیں مانگا، کبھی ایک پوسٹر نہیں ہے شیخ عاطف کا کبھی پبلک چیریٹی کے لیے۔ 43 سیلاب زدگان شہروں کے اندر میرا اور JDC، میرا اور دوسری جماعتوں کے ٹاپ کے لوگوں کا مقابلہ رہا ہے، 1 روپیہ میں نے پبلکلی چندہ نہیں مانگا۔ رب بھیجے گا آسمانوں سے اوپر۔ اب بڑے بڑے سردار میرے ساتھ تھے، شہداد کوٹ میں میاں صاحب بعد میں آئے، پہلے اللہ کے کرم سے میں تھا پانی کے اندر۔